بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال تعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله العظيم. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ حسنۃ قالوا فما الصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدوں کو مشروع فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے سال بھر میں 2 عیدیں ہیں، مسلمان 2 عیدوں کو مناتے ہیں. ایک عید روزوں کی تکمیل پر، فرض روزوں کی تکمیل پر ایک عید منائی جاتی ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسری عید فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد، اس کی ادائیگی کے بعد دوسری عید منائی جاتی ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. عید یا تہوار دنیا والوں کی نظر میں صرف اور صرف خوشی و مسرت کو اظہار کا دن ہوتا ہے، خواہشات کی تکمیل کا دن ہوتا ہے. وہ اس دن اچھائی اور برائی کے درمیان کے فرق کو مٹا دیتے ہیں، خود ان کی مذہبی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں. اپنے تہواروں کے موقع پر، اپنے عید کے موقع پر اخلاقی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں. ساری باتوں سے، اخلاق سے، مذہبی تعلیمات سے اوپر اٹھ کر اچھائی اور برائی کے فرق کو مٹا کر من چاہے طریقے سے تہوار کو مناتے ہیں، خواہشات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، دل کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو بروئے کار لاتے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے. لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اور خود اسلام کا اتنا پیارا نظام ہے، اتنا پیارا نظام العمل ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اطاعت کرنے والوں کو کبھی بھی خواہشات کی اتباع، خواہشات کے تقاضوں کو، دلی تمناؤں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کا ایک اپنا طرز زندگی ہے، نظام العمل ہے کہ کس طرح بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رب کا اطاعت و فرما برداری کرنے والا بن جائے، اور
بندے سے خود یہ چاہا بھی جاتا ہے کہ اپنے رب کا فرما بردار بن جائے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والا بن جائے، حکم خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر وہ ہر کٹھن سے کٹھن امتحان سے گزر جائیں، اس میں پاس ہو جائیں، اللہ کی مان کر چلیں، رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے، رب چاہی زندگی گزاریں، من چاہی زندگی گزارنے والا نہ ہو، یہ ایک مسلمان سے چاہا جاتا ہے۔ اسی کا ایک نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں موقع بموقع بہت سی مرتبہ آزمائشوں میں پورا اتر کر امتحانات میں کامیابی کے ساتھ یہ زندگی اور کامیابی والا عمل کر کے دکھلا دیا کہ کس طرح اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، کس طرح اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے بھی اطاعت و فرما برداری کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جو قیامت تک آنے والے مسلمان پیش نہیں کر سکتے۔ تو آج انشاءاللہ ان کی زندگی پر مختصر، ان کی قربانیوں پر مختصر نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا، کس طرح اپنے جذبات کو مٹا دیا، کس طرح اپنے پدری شفقت کو، اپنے باپ کی شفقت کو مغلوب کر دیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کو پورا کرنے کو غالب کر کے کس طرح ترجیح دیا اللہ کے حکم کو۔ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، دعا کرتے آتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ بڑھاپے کا عالم ہے، عمر کا ایک پڑاؤ مکمل ہو چکا ہے، 86 سال کی عمر ہو گئی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی اور اسماعیل علیہ السلام جیسے ہونہار، اطاعت گزار، فرما بردار بیٹا ان کو عطا فرما دیا بڑھاپے کی حالت میں۔ اب یہ بیٹا اتنا لاڈلا اور ایک لوتا بیٹا تھا جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا تھا۔ اطاعت و فرما برداری میں حد درجے گزر کر والدین کی اطاعت کرنے والا یہ حسین جمیل بیٹا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے بڑھاپے میں اولاد دی، اور جب یہ اسماعیل بیٹا شیرخوار زمانے میں تھا، دودھ پینے کے زمانے میں ہی تھا، یہ ہونہار بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں جا کر ان کو چھوڑ آؤ۔ اس حکم خداوندی کو پورا کرنے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر ایک میدان میں لے کر گئے، چٹیل میدان، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں اور نہ ہی زندگی بسر کرنے کا کوئی ساز و سامان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ گئے، اور غیر آباد ایسی زمین جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اطاعت و فرما برداری اور یہ جذبہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیر آباد زمین کو ان کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے آباد کر دیا، اور ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس جگہ کو قبلہ بنا دیا، کعبۃ اللہ بنا دیا، اور اس میں ایسی مقناطیسیت رکھی، ایسی کشش رکھی کہ ہر انسان، ہر مسلمان وہاں کھینچے چلا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا ہوتی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار وہاں جا کر آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ ساری انسانیت کا امام بنانا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کٹھن سے کٹھن امتحانات ان سے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنانا تھا اور خلیل اللہ، دوستی کے مقام سے سرفراز کرنا تھا، لہذا زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر ان سے کٹھن امتحان لیا گیا، سخت سے سخت آزمائش ان پہ ڈالی گئی، ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا، اور ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں
اللہ کے فضل و کرم سے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اللہ کے خلیل اللہ کہلائے، اللہ کے دوست کہلائے۔ یہ ایک قربانی اور یہ اطاعت و فرمانبرداری ایسی پیش کی کہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اور مسلمانوں کے لیے اس عمل کو جاری و ساری کر دیا جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب، اللہ کے محبت میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو عمل کیا تھا، اس عمل کو قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں میں جاری کر دیا۔ وہ کیا عمل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ کہ جب ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو ابھی اس عمر کو پہنچے تھے کہ اپنے والد محترم کے ہاتھ بٹائیں، کام کاج میں ساتھ دیں، والدین کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، ان کی خدمت کریں، تقریباً 13 سال کی عمر کے قریب کو اسماعیل علیہ السلام پہنچے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو جو آگے چل کر نبی بننے والے ہیں ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ پہلے دن تو دیکھا خواب، بڑے تشویش میں آ گئے، تذبذب میں آ گئے، پریشان ہو گئے، زیادہ غور فکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی وہی خواب نظر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے، سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے خوابوں کی طرح خواب نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کو جو خواب ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کچھ تعویلات کیے بغیر، ٹال مٹول کیے بغیر اپنے بیٹے کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا خواب سنایا۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی باپ کی طرح، باپ جس طرح فرما بردار تھا، بیٹا بھی اسی طرح اطاعت گزار تھا۔ بیٹے نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے والد محترم آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب اس لیے نہیں سنایا تھا کہ وہ بیٹا کوئی عذر پیش کر دے اور اسی عذر کا بہانہ بنا کر یہ بارگاہ الہی میں پیش کر دے کہ بیٹا نہیں مان رہا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ یہ بیٹے کو خواب اس لیے بتایا کہ بیٹے کو بھی جانچا پرکھا جائے، اس کے معیار، ایمان کا معیار دیکھا جائے کہ بیٹا بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت بڑائی کو کس طرح اس کے دلوں میں پیوست ہے، کس طرح اس کا ایمان بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سارا خواب سنایا تاکہ بیٹے اسماعیل کے بھی ایمان کو پرکھا جائے کہ وہ اس کے نزدیک اللہ کے حکم کی کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، کیا وہ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یا ٹال مٹول کرتا ہے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا۔ فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے، حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تعمیل خداوندی میں جب وہ گھر سے باہر نکلے ایک جنگل کی طرف جہاں اس عمل کو انجام دینا تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا، تو فوراً شیطان سارے ماجرا، سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور یہ خوش گمانی میں تھا کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا، آخر باپ تو باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو، ایک لوتا بیٹے کو کس طرح ذبح کرے گا، اس خوش فہمی میں وہ مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں باپ بیٹے دونوں گھر سے نکل گئے ہیں اور اس مقام میں پہنچنے والے ہیں جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لگیں گے، فوراً راستے میں آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا شیخ کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلاں گھاٹی میں جا رہا ہوں، میرا کچھ کام ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ تو شیطان جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا
فوراً کہنے لگا کیا آپ اس کام کو انجام دینے جا رہے ہیں جو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے، ایک لوتا بیٹا ہے جو بڑھاپے کی حالت میں آپ کو ملا ہے، ہونہار بیٹا ہے، خوبصورت ہے، اتنا لائق اور فائق بیٹا ہے، آپ اس کو ذبح کرنے تو نہیں جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، کہنے لگے اے خدا کے دشمن دور ہو جا مجھ سے، میں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں یہ کام کر گزروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کو پورا کر کے رہوں گا۔ شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے مایوس ہوا، وہ وہاں سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اسماعیل تم کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہوں لکڑیاں لانے۔ شیطان نے فوراً کہا کہ اسماعیل وہ تجھے لکڑیاں لانے نہیں لے جا رہے بلکہ تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، قربان کر دیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ تجھے قربان کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اطاعت و فرما برداری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ فوراً جب یہ سنا کہ انہیں یہ گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہنے لگی جب یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بصر چشم اسے قبول کرتا ہوں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے والد محترم کا بھرپور ساتھ دوں گا، یہ کہہ کر وہاں سے آگے چل دیے۔ شیطان وہاں سے بھی مایوس ہوا تو تیسری جگہ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس اور پوچھنے لگا کہ تمہارے شوہر اور بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہمارے فرزند اسماعیل اپنے والد محترم کے ساتھ باہر گئے ہیں کام سے جنگل کی طرف، وہ کام کر کے لوٹیں گے۔ شیطان نے کہا کہ جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا کہ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے حد لاڈلا بیٹا ہے، اس کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ انہیں یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ شیطان نے خود کہا کہ یہ حکم الہی، تو حضرت ہاجرہ نے جب سنا کہ یہ حکم الہی ہے تو کہنے لگی جب یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اسے تسلیم کرتی ہوں کہ میرے شوہر اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ بہرحال شیطان ہر مرحلے میں ہر آن ہر طرح سے ان کو بہکانے لگا، کس طرح یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رکے رہیں، اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پائیں۔ جگہ جگہ راستے میں آ کر بہکانے لگا، لیکن اس کی ساری کوششیں محنتیں ضائع ہو گئی۔ وہ وفا شعار خاندان، اطاعت گزار خاندان شیطان کی ایک نہ سنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کام کو، اس عمل کو انجام دینے کے لیے جنگل کی طرف باپ بیٹے دونوں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جو اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ والد محترم آپ اس کام کو انجام دیجیے، افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو بروئے کار لائیے، اس کو انجام دے دیجیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ دینا، کہیں حرکت کرنے کی وجہ سے میرا ہاتھ کھل نہ جائے، کہیں زیادہ حرکت کرنے سے جو میرا خون بہے گا وہ پھیل کر میرے کپڑوں پہ زیادہ نہ لگ جائے، اور جب آپ یہ لباس میرے والد محترم کے پاس لے جائیں تو ان کو تکلیف پہنچے، لہذا آپ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس غرض سے آپ میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ دوسری بات اس فرما بردار بیٹے اسماعیل نے یہ کہی کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹا دیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیں، میرے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے نہ رکھیں، کیونکہ اگر میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے ہوگا تو آپ کے شفقت پدری، والد محترم کی جو محبت بیٹے کے تعلق سے جو ہوتی ہے وہ محبت جوش نہ کھائیں اور حکم خداوندی پر غالب نہ آ جائے اور آپ اس کام کو انجام دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو، اس لیے آپ میرے چہرے کو زمین کے بل مجھے لٹا دیجیے اور چھری کو تیز کر دیجیے تاکہ یہ عمل آسانی سے ہو جائے، زیادہ دیر اس میں نہ لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے، سن کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی یہ داستان
اس کو علامہ اقبال نے اس طرح ایک شعر میں اس کی عکاسی کی ہے. فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ وہ منظر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے تھے کھلے آسمان کے نیچے، آسمان بھی اپنی کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ایک باپ بڑھاپے میں ملی ہوئی ایک لوتی اولاد کو، اپنے حسین و جمیل اولاد کو، اپنی فرما بردار اطاعت گزار اولاد کو جو بڑھاپے میں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں محض اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کو محبوبیت کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنے لخت جگر کو قربان کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک آسمان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. فرشتے اش اش کر رہے تھے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ اور قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، تیز چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہی نہیں تھا. چھری کے اثرات کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، بلکہ مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ اطاعت و فرما برداری میں کس طرح سے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، کس حد تک یہ جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو قربان کر دیں. صرف یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا. جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم ہمارے نیک کار بندوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. بے شک ان هذا لهو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، بڑی کٹھن آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ذبیحہ کو فدیے کے طور پر بچے کے بدلے پیش کر دیا. دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ قربانی پیش کر کے اور اس قربانی کو بتلا کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس عمل کو جاری کر دیا اور واجب کر دیا کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی قیامت تک کے لیے واجب ہے. اتنا محبوب عمل، اتنا پسندیدہ عمل، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو جاری و ساری کر دیا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس عمل کو انجام نہ دے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہے تو اس عمل کو انجام دینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن جانور ذبح کرنے اور خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں جتنا عید کے دن خون بہانا، جانور کے ذبح کرنا، قربانی پیش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے علاوہ دوسرا اس دن کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور قربانی کی اہمیت اور عظمت بتلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، وعید فرما دی کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، جو نصاب کے مالک ہے، مالدار ہے، اہل ثروت ہے، گنجائش کے باوجود، وسعت کے باوجود اگر قربانی پیش نہ کرے تو ہماری عیدگاہ پر بھی نہ آئے. اتنی سخت وعید بیان کی اس قربانی کی اہمیت اور عظمت کو بتلانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی اور اس عمل کو جو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کو یہ سبق ہر سال یاد دلانا، تازہ کروانا مقصود رہتا ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان اس کی یاد تازہ کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے کس حد تک اللہ کے حکم میں گئے تھے اور اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اسی طرح ہر مسلمان اس عمل سے یہ سبق لیں کہ ہر موڑ میں، ہر آن میں، دن ہو رات ہو، چاہے جس ماحول میں ہو، ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار رہیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے جو حکم ہے اس کو حکم کو پورا کریں.
اغیار غیر مسلموں کے اطوار کو، عادتوں کو، طور طریقوں کو، ان کی کلچر کو، ان کی تہذیب کو جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں اس کی قربانی دیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے طریقوں کے اپنا رہے ہیں، غیروں کی طرح وضع خطا کر رہے ہیں، اپنے بالوں کی ہیئر اسٹائل کو اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ایک نافرمان اللہ کا باغی کافر مشرک کر رہا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہن کر، گلے میں زنجیریں پہن کر، داڑھی کو اسی طرح کٹوا کر جس طرح ایک ہیرو اور ایک مشرک ایک کافر بنا رہا ہے، اسی طرح مشابہت میں، اس کی طرح بننے کی غرض میں اور ایک فیشن کی غرض میں اپنے آپ کو اس کی طرح ڈھال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہاتھوں میں کڑے پہننا، گلے میں زنجیریں پہننا، یہ غیر مسلم فیشن کے طور پہ نہیں پہنتے بلکہ ان کا مذہبی طریقہ ہے، ان کا مذہبی شعار ہے۔ سکھوں کا مذہبی شعار ہے کہ ہاتھوں میں کڑے پہنے، غیر مسلموں ہندوؤں کا یہ مذہبی طریقہ ہے، ان کا تہذیبی کلچر ہے کہ وہ گلے میں زنجیریں اور گلے میں دھاگے باندھیں۔ یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف ہے اور بڑا سخت گناہ ہے۔ تو یہی اس عمل سے، قربانی والے عمل سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی نہ گزاریں، اپنے خواہشات کے تقاضوں کا بروئے کار نہ لائیں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاریں بلکہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اسی عمل سے یہی چاہا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا عشر ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت کو، اور چند اعمال اس میں بتائے تھے، عرض کیے تھے کہ یہ اتنا مبارک عشرہ ہے، یہ 10 دن اس مہینے کے شروع کے اتنے اہمیت والے ہیں کہ اس کا دن بھی مبارک ہے، رات بھی مبارک ہے۔ اگر ان 9 دنوں میں کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور کوئی اگر ان راتوں میں جا کر عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر میں جا کر عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی اہمیت والے دن، اتنی اہمیت والے، اتنی فضیلت والے یہ دن رات چل رہے ہیں۔ اور چند ایک کام ہم نے اس وقت بیان نہیں کیے تھے جو آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عرفے کا روزے کے تعلق سے 9 ذی الحجہ کو عرفے کا روزہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت پہلے دن خواب دکھایا گیا تھا اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کا دن، اور دوسرے دن بھی خواب پڑا تھا، دوسرے دن وہی خواب دوبارہ نظر آیا تھا تو اس دن کو یوم عرفہ کہا جانے لگا کہ جاننے کا دن، پہچاننے کا دن۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا، جان لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اور تیسرے دن جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے علیہم السلام، تو اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ تو بتانا یہ مقصود ہے یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن روزے رکھنے کا فضیلت کہ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو انہیں یہ تجویز فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حج کا ایک اہم رکن ہے وقوف عرفہ۔ حاجی اس دن عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور اس کے بغیر، وہاں ٹھہرے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہاں جو لوگ موجود نہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مستحب کر دیا کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، اس دن کے روزے کو مستحب قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ احتسب ان یکفر السنۃ الذی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، مجھے گمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن احادیث میں بھی یہ فرمایا گیا کہ فلاں عمل کر لیں گے تو آپ کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر بندہ اس سے بہت زیادہ جری ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اگلے سال کے گناہ معاف ہو گئے تو اب ہم جو چاہے کریں، اب ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جن اعمال کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اعمال کو انجام دے دو، ان اعمال کے انجام دینے پر تمہارے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ان گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہے؟ ان گناہوں سے شراح حدیث فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ مراد ہے، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کرنا ضروری ہے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ سے بھی وہی گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ جو اللہ کے حق میں ہوں، یعنی ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو حقوق اللہ کے تحت ہم نے نافرمانی کی ہے، وہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جو حقوق العباد میں آتے ہیں، جو بندوں کے حق ہم نے مارے ہیں، جو بندوں کے حق ہم نے تلف کیے ہیں، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، تو جب تک بندے سے معافی تلافی نہ ہو جائے، بندے کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، اس وقت تک حقوق العباد کے تعلق سے جو کبیرہ گناہ ہے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ لہذا بتانا مقصود ہے کہ ان جیسے روایتیں اور فضیلتیں جو احادیث مبارکہ میں آتی ہیں کہ فلاں عمل کر لیں گے تو آپ کے 1 سال کے گناہ گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یوم عرفہ کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے یہ ایام ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والے یوم عرفہ کا دن ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق کہلاتے ہیں، جس میں ہمیں تکبیرات تشریق ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر یہ تکبیر واجب ہے اپنے فرض نماز کے بعد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان مرد عورت پر یہ واجب ہے کہ فرض نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، قبلہ رخ پھیرے بغیر، قبلے سے رخ پھیرے بغیر، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اس تکبیر کو ادا کر دے۔ اگر اس تکبیر کو ادا کرنے سے بھول گیا اور مسجد سے باہر چلا گیا یا بات کر لی سلام پھیرنے کے بعد، تو وہ شخص اس تکبیر کی قضا نہیں کرے گا بلکہ توبہ استغفار کرے گا، کیونکہ اس تکبیر کو چھوڑنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ تکبیر تشریق واجب ہے، چونکہ مرد حضرات مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت نماز میں حاضر رہتے ہیں، اگر بھول بھی جائے تو لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تکبیر پڑھنے کے وقت، اس وقت یاد آ جاتا ہے، تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، عورتوں پر بھی یہ تکبیر واجب ہے۔ بعض علماء نے کہا مستحب ہے، بعض نے کہا واجب ہے، لیکن من جملہ ہم اس کو واجب ہی قرار دیتے ہیں کہ عورتوں پر بھی تکبیر واجب ہے۔ عورتیں بھول جاتی ہے کام کاج میں کہ فرض نماز روزانہ جس طرح پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوسری عبادتوں میں یا کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہے، جس سے یہ ایک اہم کام کو چھوڑ دیتی ہے، گناہ گار ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ان کی یاد دہانی کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس تکبیر تشریق کو لکھ کر یا اس کو زیراکس کروا کر بڑے سائز میں نکال کر جہاں گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہاں دیوار پر چسپاں کر دے، تاکہ نماز کے بعد ان کو یاد آ جائے اور وہ بھی تکبیر تشریق ادا کر لیں۔ تکبیرات تشریق کے تعلق سے مسائل بہت سارے ہیں، مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کے بعد انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، ان ایام میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک نماز انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے یا مقتدی ہو کر پڑھ رہا ہے یا امام ہے، تو فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر نماز قضا ہو جائے اور وہ نماز قضا کو اگلے دن ادا کر رہا ہے انہی دنوں کے اندر، تو قضا نماز کے بعد بھی پڑھنا واجب ہے۔ اور ان دنوں کی قضا نماز اگر وہ ان دنوں میں نہیں پڑھ رہا ہے، بعد میں پڑھ رہا ہے ان دنوں کے علاوہ، تو ان دنوں کے علاوہ ان دنوں کی قضا نماز کے بعد اس کو تکبیرات تشریق کہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ انہی 5 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اندر ہی اس کو تکبیرات تشریق کہنے کا حکم ہے۔ تو یہ قربانی کے تعلق سے اہم مسائل فضائل تھے، قربانی کی تاریخ تھی، اور ان ایام کی اہمیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔